اور اسی طرح امام ابن سیرین رحمہ اللہ، ان کے متعلق ایک واقعہ منقول ہے جن کو ایک عالم نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن سیرین رحمہ اللہ ایک خوبصورت نوجوان تھے، اور شروع کے اندر ہی کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، گٹھری اٹھائی کندھے پر اور گلی محلے کے اندر جا کر اپنے کپڑا بیچا کرتے تھے۔ تو وہاں پر ایک عورت رہتی تھی جو کسی کے مطابق تھی، یعنی حسب و نسب والی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس کا خاوند فوت ہوا تھا، بیوہ تھی۔ اب اس کی جو خادمائیں تھے وہ جانتی تھی کہ ہماری مالکن جو ہے وہ کس قسم کی ہے، وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو کہ انتہائی خوبصورت ہے، نوجوان ہے، اپنی مالکن کو جا کے بتاتے ہیں، وہ بلا دیتی ہے۔ وہ آگے وہ سمجھے شاید کپڑا لینا ہے اس نے، وہ کپڑا لے کر پہنچے گھر کے اندر۔ اب وہ کسی اور طرف چل پڑی، دوسری باتیں کرنے لگی۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے اس کو تھوڑی واز کی، نصیحت کی، سمجھایا کہ دیکھو یہ بدکاری ہے، گناہ ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس کے بعد یہ سزائیں ہیں۔ لیکن اثر ہی نہیں ہوا اس کے اوپر اور اس عورت کے اوپر۔ بڑا اس کو پر اثر واز کیا، نصیحت کی، لیکن اس عورت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ایک بات ڈال دی۔ انہوں نے کہا کہ ذرا مجھے بتاؤ کہ واش روم میں نے جانا ہے قضائے حاجت کے لیے، کہاں ہے؟ اس نے کہا چلے جائیں۔ وہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو پانی تھا گندا، نالی کا پانی، یعنی کچن وغیرہ کی طرف جو جس کو آپ یوں کہہ رہے ہیں نالی والا پانی، وہ دیتے ہیں اپنے چہرے پر، اپنے کپڑے پر، جسم پر مل کر آ جاتا ہے۔ اب جب اس کیفیت کے اندر اس عورت نے جب دیکھا امام ابن سیرین رحمہ اللہ کو، ظاہر بات ہے نفرت انسان کرتا ہے۔ اس حالت میں کون چاہے جتنی بھی اس سے محبت کر لے، فریفتہ ہو جائے، لیکن اس حالت میں تو نہیں پسند کرے۔ بس اس میں اس حالت میں ان کو دیکھنا تھا تو وہ بس جان چھڑائی اور نکل گئے، اور پھر اللہ کا انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ آج تو نے مجھے جرم سے، گناہ سے بچایا۔ یعنی دعوت نکاح ہے، دعوت بدکاری ہے، وسائل بھی موجود ہے، اسباب بھی موجود